اوپر والے کا میسج آیا کہ باجوہ صاحب کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اکثر کو آپ جانتے ہی ہیں، تو دیکھیں تو باجوہ صاحب کی کیا تعریف کر رہے ہیں۔ پورے مجمع میں کسی نے کچھ نہیں کیا، ایک جنرل باجوہ نے یوں کیا۔ نے خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی دربار ہے، تو حضرت عمر جو ہیں وہ ایک شخص کو لے کے آئے ہیں جس کا نام باجوہ ہے، اور اس کے ہاتھ میں کوئی فائل دینا چاہتے ہیں تو وہ لیفٹ ہینڈ سے لیتا ہے، تو حضرت عمر اس کے ہاتھ پہ مارتے ہیں کہ سیدھا ہاتھ آگے کرو، تمہیں پتہ ہی نہیں کچھ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جرنیل باجوہ ہے، کوئی فائل اس کو دی گئی۔ تو نے ہمیں اچھا جرنیل دیا ہے باجوہ، اس کی حفاظت فرما۔ تو آپ نے دیکھا کہ باجوہ صاحب کے لیے جو ہے کس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں، اور اس کے بعد مولانا طارق جمیل کیسے رو رو کے دعائیں کر رہے تھے، مطلب حد ہے نوٹنکیوں کی۔ لیکن ساتھ ہی مولانا طارق جمیل سے یاد آیا کہ ایک بڑا زبردست قسم کا انہوں نے ہمیں سائنس کا ایک جسے کہنا چاہیے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، یا ایٹم بم جو ہے وہ آئنسٹائن نے بنائی، یہ بھی ہمیں نہیں پتا تھا۔ تو وہ بیچارہ تو ابھی جیسے کہتے ہیں بیچارہ ابھی 1955 میں جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی، اور کوئی خاص آگے کا زمانہ نہیں ہے، بہت پہلے کی بات نہیں ہے، اور تب ان کی نالج دیکھیں اس کے بارے میں کیا ہے۔ مولانا صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ یہ تھا نا آئنسٹائن جس نے ایٹم بم بنایا، کم وقت انسانیت تباہ کر دی۔ یہ پڑھ رہا تھا تو اس کی بیوی نے آ کے کھانا رکھا، یہ جرمن تھا، پھر منتقل ہو گیا تھا کیلیفورنیا، ہیوسٹن، تو یہ پڑھ رہا تھا، تو ایک طرف پڑا تھا گلدستہ، تو اس کی بیوی نے آ کے کھانا رکھا، کہ یہ کھانا کھا لو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے رکھ دو میں کھا لیتا ہوں۔ تو کتاب دیکھتے دیکھتے ہاتھ بڑھا کے کھاتا بھی رہا اور پڑھتا بھی رہا۔ تھوڑی دیر بعد بیوی آئی تو اس نے کہا تو نے کھانا نہیں کھایا؟ کہا میں نے تو کھا لیا۔ کہ یہ دیکھو ایسے ہی پڑا، اس نے دیکھا تو کھانا، تو کہا پھر میں نے کیا کھایا ہے؟ سامنے گلدستہ تھا وہ سارا کھا گیا تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں۔ وہ سامنے گلدستہ تھا وہ سارا کھا گیا تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا ہے، لیکن اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس نے ایٹم بم بنایا ہے۔ اب مولانا صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ مولانا صاحب جو آدمی 1955 میں ریسنٹلی جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتا نہیں، جو 1879 میں پیدا ہوا اور 1955 میں وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ اس نے ایٹم بم نہیں بنایا تھا یا وہ اس نے اصل میں کیا بنایا تھا، اس کا آپ کو کچھ نہیں پتا۔ تو پھر جب آپ بات کرتے ہیں 1400 سال پہلے کی، آپ بات کرتے ہیں پیغمبر کی کہ پیغمبر نے یہ کہا تھا، حضرت محمد پیغمبر نے وہ کہا تھا، اسلام میں یہ ہوا تھا، اسلام میں یہ کرنے کو کہا گیا تھا، اسلام میں وہ بولنے کو منع ہے، اسلام میں وہ کرنا منع ہے، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو تو ابھی کچھ دن پہلے کا کچھ نہیں پتا، تو آپ اتنے 100 سال پہلے کی باتیں اتنے یقین کے ساتھ آپ کے جو فالوورز ہیں ان کو کیسے بتاتے ہیں؟ آپ اتنے یقین کے ساتھ وہ سفید جھوٹ کیسے بولتے ہیں؟ مطلب ایسے تو آپ ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں اوپر والے کے آگے، تو پھر اوپر والے کے آگے آپ اتنا سفید جھوٹ اور اتنا بالکل بولڈ ہو کے اتنی سارے جھوٹی باتیں کر کیسے لیتے ہیں؟ یہ بات بھی سوچنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے بہت سے پالیٹیشنز ایسے ہیں، ہمارے بہت سے میڈیا پرسنز ایسے ہیں، بہت سے سٹیزنز پاکستان کے ایسے ہیں جو فوج کے جوتے پالش کرتے ہیں، لیکن آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اور رو رو کر سمجھ رہے ہیں نا جوتے پالش کر رہے ہیں؟ بالکل اس کو جوتے پالش کرنا ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات ذرا سی سوچئے گا۔ باقی آئی ہوپ کہ وہ آپ کی جو دکان آپ نے کھولی ہے، سوری اس کو دکان نہیں کہتے، اس کو بتیک کہتے ہیں، اس کو برانڈ کہتے ہیں، تو آئی ہوپ کہ وہ اچھی چل رہی ہوگی اور خوب دبا کے پیسہ بھی آپ کما رہے ہوں گے۔ ویسے تو پیسہ آپ کے پاس پہلے بھی بہت ہے، اور بہت سا پیسہ تو وہ ہے جو آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کو فالو کرنے والوں نے آپ کو دیے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں مذہب بیچنا۔ اب مذہب بیچتے بیچتے
بیچتے اب آپ جو ہے وہ کپڑے بیچنے پر بھی آ گئے ہیں، اور اس پہ بھی آپ یقیناً اپنے مذہب کو ہی استعمال کریں گے، کیونکہ اسی طرح کے وہ میں نے دیکھا تھا نا وہ ناڑے، اور سمجھ رہے نا آپ۔ خیر ہم چلتے ہیں آگے اور ہم ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ وائرل بیماری ہے، خیال رکھیں وائرس ہے، لیکن یہ امتحان ہے دوسری طاقتوں کا۔ یہ انہوں نے ٹیسٹ لیا ہے کہ کیسے اس پوری دنیا کے لوگوں کو گھروں میں بٹھائیں۔ کیوں گھروں میں بٹھائیں؟ جب یہ گھروں میں بیٹھیں گے تو پھر ہم ان کو کنٹرول کریں گے۔ کیسے کنٹرول کریں گے؟ انٹرنیٹ، سائبر۔ ابھی آپ ہر چیز آن لائن ہے کہ نہیں ہے؟ اسکول بھی آن لائن، کلاس بھی آن لائن، پڑھائی بھی آن لائن، آفس بھی آن لائن، مجلس بھی آن لائن، سب آن لائن۔ ذہن کیسے کنٹرول میں آئے؟ ان کو پہلے گھروں میں بٹھاؤ، موومنٹ ان کی پوری دنیا میں چیک کرو، کون کہاں جا رہا ہے۔ مشکل کس سے ہے انہیں؟ آپ لوگ کیا، ہم لوگ اصل میں کیا ہے کہ ہم لوگ ایک محلے میں جیسے ہم رہتے ہیں نا، جیسے ہم محلے میں رہتے ہیں تو ہمیں اگر بہت کچھ پتا ہوگا تو محلے کا بتاؤ، وہ بھی نہیں پتا ہوتا ویسے ہم لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ اور باتیں آپ ہم سے کروا لیں تو ایسا لگتا ہے مارس پہ ہمارا ایک اور آفس بھی کھلا ہوا ہے، پتا ہمیں کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ اس لیے ہم بعض اوقات ان لوگوں پہ بڑے تعجب کا شکار کرتے ہیں جو ممبر پہ آ کے مراجعین پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اپنی گلی اور محلے کا پتہ نہیں ہوتا اور مراجعین پر انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ مراجع کہ جس کی نگاہیں دنیا کو تیز نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، جس کا ایک فتویٰ پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ جی، تو ایک فتویٰ پوری دنیا کا الٹ پلٹ کر سکتا ہے، اور یہ وائرس جو ہے یہ پھیلایا گیا ہے تاکہ سب لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں۔ یہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ سب کو گھروں میں بٹھانے کے لیے یہ وائرس جو ہے وہ ایک طرح سے پوری دنیا میں پھیلایا گیا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی ابھی بھی وہ ماننے کے لیے ٹھیک سے تیار نہیں ہے، لیکن بات ساری یہ ہے آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں یا سب کچھ آن لائن آفس چل رہا ہے، لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ مولانا صاحب کو یا جیسے دوسرے جو مولانا صاحب ہیں ان کی جو فنڈنگ ہوتی ہے نا، جو پیسے یہ لوگوں سے لیتے ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں، وہ پیسہ ان کو شاید اب نہیں مل رہا، کیونکہ لوگ جاتے ہی نہیں ان کے دربار میں، تو وہاں پہ پیش کیا کریں۔ تو ظاہر ہے سارا کاروبار تو ٹھپ پڑا ہوا ہے مذہب بیچنے کا، تو کریں تو کیا کریں سوائے یہ کہنے کے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ یہودیوں کی سازش ہے، کافروں کی سازش ہے، تاکہ وہ مسلمانوں کو گھر بٹھا سکیں۔ ایک اور ویڈیو ہم دیکھتے ہیں۔ وہ 70,000 کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور انہیں انتہائی حاجت محسوس ہو رہی ہے، شدت سے حاجت، ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ ٹوائلٹ جانا چاہتے تھے، اجابت خانہ بیت الخلاء جانا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی اجابت کو کنٹرول کرنا چاہا، جتنی دیر کنٹرول کر سکتے تھے کرے، لیکن اجابت اب اپنے انتہا کو پہنچی، شدت انتہا کو پہنچی تو بڑے بے چین ہو گئے، کیونکہ اب 25-50 آدمی ہو تو ایسا ہٹا کے نکل جائیں گے، ادھر پلٹے تو 20,000، ادھر پلٹے تو 40,000، پیچھے دیکھے تو 50,000، کہاں سے جائیں گے؟ بیچ میں بیٹھے ہوئے، ضرورت آ رہی ہے، بے چین و بے قرار ہو گئے۔ اسی بے قراری کے عالم میں غوث پاک سرکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سرکار اب میں کیا کروں؟ دوران بیان غوث پاک سے عرض کرتے ہیں اب میں کیا کروں؟ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور انتہا شدت کے ساتھ۔ غوث پاک سرکار حالانکہ انہوں نے آواز نہیں دی، بس خالی اندر آپ کی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے غوث پاک کیا کروں؟ غوث پاک سرکار ایسے بازو سے اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینک دیتے ہیں، جیسے ہی پھینکے وہ رومال اڑتا ہوا ان کے اوپر جا کر گرتا ہے، اس بزرگ پر جن کو حاجت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم رومال قریب آیا، جب مجھ پر گرنے لگا تو میں اس رومال کے گرنے کے وجہ سے آنکھیں بند کیا، جیسے ہی بند کیا پھر میں نے جب آنکھ کھولی تو میں کیا محسوس کرتا ہوں؟ میں جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں، ادھر پلٹ کر دیکھتا ہوں انسان تو انسان، چرند پرند بھی نظر نہیں آتا، تو مجھے شدت سے ضرورت آ رہی تھی، میں نے ایک کونا دیکھا اور وہاں ضرورت کر لی۔
जरूरत से फारिग हुआ, फिर एक जगह गया, पानी मिला, वहां से वजू भी कर लिया। वजू करके फिर मैंने सोचा कि भाई मैं कहाँ हूँ, गौसे पाक की मजलिस में था, यहाँ कहाँ गया? अभी ख्याल कर ही रहा हूँ, चेहरे पे से रुमाल हटाया तो फिर गौसे पाक की मजलिस में बैठा हुआ। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये है गौसे पाक सरकार। सॉरी, मुझे हंसी आ रही है, मतलब मैं क्या बोलूं इनको, ये किस किस्म की बातें करते। वैसे सॉरी, मैं कोक उठा के बैठ गई हूँ, ये आप लोग पिया करें। ये आपको बता दूं, ये यहूदियों की इजाद है और बड़े मजे की होती है। तो खैर, मैं आपको बता रही थी कि ये हाल है और ये बातें ये कर रहे होते हैं और सामने लोग बैठ के वाह वाह भी कर रहे होते हैं। और अफसोस की बात यह है कि इस तरह के लोग बढ़ते ही चले जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी और शायद किसी हद तक भारत में भी। और ज़रूरत है कि इनको अब इनका तो खैर कुछ हो नहीं सकता, ये तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि इनको एजुकेशन की तरफ लेके जाए, लेकिन जो इनके फॉलोअर्स हैं, अगर वो बच्चे हैं तो ज़रूर उनको एजुकेशन की तरफ लेके जाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इस तरह के जो प्रोडक्ट हम देखते हैं, उस तरह की जो अजीब गरीब किस्म के यूथिया किस्म की प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलती है, वो थोड़ी कम हो। और दोनों कंट्रीज जो है, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत हो, दोनों जो है वो अच्छे तरीके से प्रोग्रेस करें एजुकेशन फील्ड में। और उस खैर पाकिस्तान का तो ज़्यादा ही मसला बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे तो TLP भी है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, फिर अमानिया, तो तरह तरह के पाकिस्तानी तालिबान और पता नहीं कौन कौन सी पार्टीज हैं जो कि इस तरह की बातों को लेकर आगे बढ़ती हैं। और जैसे मौलाना साहब का मैं कह रही थी कि उनको पता ही नहीं है कि एटम बम किसने बनाया है या किसने क्या किया, लेकिन हाँ 1400 साल पहले वाली बातें ऐसे बताते हैं जैसे ये वहीं पे मौजूद थे, ये वहीं बैठे हुए थे और सब कुछ सुन रहे थे। और उसके बाद आके ये मजहब सेल करते हैं और लोगों को बनाते हैं यूथिया। अब आपको पता है ना यूथिया का क्या मतलब।